العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد شکر اس بات کا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر شکر اس نعمت کا کہ جس کے وسیلے سے اس نے ہمیں ولایت علی سے متمسک کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی ایام عزا اور موسم برسات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی مماثلت ہے. بارش کے موسم میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک دم سے فضا میں تاریکی چھا جاتی ہے، کالی گھٹائیں آ جاتی ہیں، آندھی اور جھکڑ چلنے لگتے ہیں، ذہن معاف ہو جاتا ہے، پھر ایک دم سے حبس کی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر یکدم بادل گرجتے ہیں اور مینا برستا ہے، اور بارش ہونے کے بعد فضا خوشگوار، معطر، صاف ستھری ہو جاتی ہے. بالکل ایام عزا بھی ایسے ہی ہیں کہ انسان شروع میں گٹھن سی محسوس کرتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، پھر ایک دم سے ہوائیں چلتی ہیں اور گریہ ازاری آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی گریہ ازاری کرنے کے بعد اٹھتا ہے تو بہت ہلکا پھلکا، تر و تازہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. دیکھ کیسے دھل گئے گریہ ازاری کے بعد، دیکھ کیسے دھل گئے گریہ ازاری کے بعد، آسماں بارش کے بعد اور میں عزاداری کے بعد. تو اگر کوئی شخص اس عزاداری کو جو کم سے کم فائدہ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں پہلے سوچتا ہے، پھر خاندان، پھر معاشرہ، پھر ملت، پھر دنیا، کم سے کم جو فائدہ ہے جو اس کے ذاتی مفاد پر مبنی ہے، اپنے گناہوں کو اس گریہ ازاری سے پاک کر دینا. بارش کے قطروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پاک مطہر قطرے ہوتے ہیں پانی کے، کہ بس ایک دفعہ پڑنے سے دھل گئے اور نجاست نکل گئی، کپڑا، پانی، کپڑا، قالین، دریز پاک ہو گئے. لیکن اشک سے نکلنے والے آنسو انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بہا لے جاتے ہیں، اور بہترین وقت ہے، کہتے ہیں کہ جب تم پر رقت طاری ہو، جو کہ عموماً مصائب کے وقت یا مجلس میں کسی بھی وقت، یا ویسے ہی کربلا کو یاد کر کے
انسان کے دل پر رقت طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی پیدا ہوتی ہے، تو یہ وقت قبولیت دعا ہے۔ فوراً اس وقت دعا مانگیں، اور سب سے اہم دعا کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر۔ اگر آپ دعا مانگ لیں کہ اللہ مجھے بخش دے، اس سے بڑا فائدہ اس عزاداری سے نہیں اٹھا سکتا انسان۔ اس کے بعد پھر باقی فوائد سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم توبہ کی بات کریں تو یاد رکھ لیجئے کہ شیطان دو طریقے سے حملے کرتا ہے، دو اقسام کے لوگوں پر۔ یا تو انسان نیکوکار ہوتا ہے یا گناہ گار ہوتا ہے۔ نیکوکار پہ کس طرح حملہ کرتا ہے کہ اس کو اپنی عبادت کے گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بھئی میں داڑھی والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرے گھر والے نیک مثلاً، اور باقی سب گناہ گار جہنمی۔ نیکوکار کو اپنی عبادت کے گھمنڈ میں، شیطان کو بھی اپنی عبادت کا گھمنڈ تھا، اور بدکار گناہ گار کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، مجلس اٹینڈ کرنے سے کیا ہوگا، ایسے ایسے گناہ ہیں کہ اللہ مان الحفیظ۔ تو بھائی میرے آپ کے گناہ حر سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا، اور ایسا بخشا کہ علیہ السلام بنا دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تین قسم کے گناہ گاروں کا تذکرہ کیسے کرتا ہے اور ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ گناہ گار کہ جو اللہ سے مایوس ہے، اتنا گناہ گار اللہ سے مایوس۔ لیکن کون گناہ گار اللہ سے مایوس ہوتا ہے؟ میں اور آپ جیسا شخص۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 87، سورہ یوسف قرآن کا 14واں سورہ ہے، چیپٹر 14 اور ورس نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یائس من روح اللہ الا من القوم الکافرین، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے۔ تو پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے، اگر آپ مایوس ہیں تو کیا خدا نخواستہ آپ کا شمار کافروں میں؟ آپ کہیں گے نہیں بھی میں تو کافر نہیں ہوں۔ تو جب آپ کافر نہیں ہیں تو کافر ہونے کی ایک علامت، ایک خصوصیت، ایک نشانی اپنے اندر سے ہٹا لیجئے۔ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو زیبا نہیں دیتا کہ آپ مایوس ہوں۔ کیوں؟ کافر مایوس ہوتا ہے۔ نمبر ایک گروہ، پہلا گروہ جو توبہ سے، مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ دوسرا گروہ، قرآن کی آیت آپ اکثر پڑھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے۔ اسی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ الیوم یائس الذین من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اور اس کے بعد یہ والا ٹکڑا ہے جو اکثر آپ سنتے ہوں گے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو غور سے سنیے، الیوم آج کے دن، کس کے دن؟ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ آیت پڑھتے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آیت کون سی ہے۔ الیوم یائس الذین من دینکم، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن وہ لوگ مایوس ہو گئے جو تمہارے دین سے نا امید ہو چکے۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کون سا دین؟ اسلام۔ کون سا اسلام؟ بہت سارے فرقے اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، تو جو لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور پھر بتلاتا ہے کس دین کی بات ہو رہی ہے اور وہ کس قسم کے دین سے مایوس ہیں۔
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہاری نعمتوں دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر تمہاری اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ تو یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، کہ رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تم تک پہنچایا گیا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کار انجام نہیں دیا۔ اور رسول نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ کام جو بہت اہم ترین تھا، من کنت مولاہ فھذا علی مولا، پھر دین مکمل ہوا۔ کس دن؟ یوم غدیر، جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی توبہ سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ یا تو کافر، یا پھر وہ مسلمان جو ولایت علی پر یقین نہ رکھتا ہو۔ یعنی ولایت علی کا منکر ولایت توحید یا منکر توحید سے کم نہیں ہے، منکر توحید بھی مایوس اور منکر ولایت علی بھی مایوس۔ اب ایک ہے تیسری کیٹیگری، تیسری قسم، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کافر ہیں یا ولایت علی کے منکر ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ نے اپنے نیک بندے، عبادت گزار بندے کہہ کر پکارا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہو اے میرے عبادت گزار بندوں، اگر تم گناہ کر بیٹھو، اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفوس میں اسراف کر بیٹھو، تم اپنی لمٹس کو کراس کر بیٹھو، لا تقنطوا، تو مایوس نہ ہو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے یہ بھی لکھا جمیعا، تمام قسم کے گناہوں کو۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، جوان تھا تو یہ کیا، بچپن میں تھا یا یہ کیا، آفس میں تھا تو یہ کیا، اسکول میں تھا تو یہ کیا۔ کوئی بات نہیں، نہ کسی کو بتاؤ، نہ کسی سے تذکرہ کرو، نہ ڈنڈورا پیٹو، نہ فخر کرو، اپنے گناہ پر خاموشی سے دو آنسو کس کو دینے ہیں؟ اس رب کو دینے ہیں جو 7 سمندر کا مالک ہے۔ خدا 7 سمندر کا مالک ہے، لیکن اس کو 2 آنسو چاہیے آپ کی آنکھوں کے۔ یہ 2 آنسو آپ کے تمام گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے، پاک دل سے، زبانی کلامی نہیں۔ کیسی توبہ؟ توبۃ النصوح، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ترحیم آیت نمبر 8 میں کیا ہے۔ سورہ ترحیم قرآن کا 66واں سورہ ہے، چیپٹر 66 ورس نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی توبۃ النصوحہ، جو لوگ ایمان لائے ان کو کہو کہ وہ توبہ کریں۔ کس قسم کی توبہ؟ توبۃ النصوح۔ جب صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، پوچھا گیا کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو امام نے فرمایا دل میں ندامت، زبان پر استغفار، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم، تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ فقط استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، فقط تھوڑی بہت شرمندگی اختیار کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آئندہ عزم مصمم
کہ نہیں کروں گا، وہ چاہے آپ کر ڈالیں دوبارہ. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے بھئی میں 10 مرتبہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہوں اور پھر دوبارہ کر لیتا ہوں. کوئی بات نہیں، 11 مرتبہ پھر کوشش کیجئے، 12ویں مرتبہ پھر کوشش کیجئے. کیوں؟ کہ آپ غیر معصوم ہیں. کوئی شخص آپ کی معصومیت کی ضمانت نہیں لے سکتا، خود آپ بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو گھبرائے مت، گناہ آپ سے ہوگا، لیکن جب بھی گناہ ہو دل میں شرمندگی، زبان پہ استغفار اور ایک عزم مصمم کہ میں آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا. بلکہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر انسان صحیح طور پر شرمندہ ہو، شدید پشیمانی کا شکار ہو تو بس کافی ہے، اس کو توبہ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. ایسی ندامت، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے افسوس کہ میں نے کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تب کہیں جا کے اس سے بھی بڑے خوشخبری، آپ حیران ہوں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ گناہ گار کو ایک انعام تو یہ دیتا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف. لیکن اس سے بھی بڑا انعام آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. سورہ فرقان قرآن کا 25واں سورہ ہے، چیپٹر 25 ورس نمبر 70، 68 69 70. 68ویں آیت اور 69ویں آیت میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں اور ان کے عذاب اور سزا کے بارے میں بتلا رہا ہے. پھر ایک دم سے آیت کا تسلسل، آیت کی روانی، آیت کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. ایک آدمی آپ کو ڈانٹ رہا ہو، آپ کے ابو، آپ کے استاد، پھر ایک دم سے ان کا موڈ چینج ہو جائے اور وہ کہیں ٹھیک ہے میں ایک شرط پہ تم کو معاف کر دوں گا اگر تم یہ کر لو. آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ کہ یہ موڈ کہ میں نہیں چھوڑوں گا، سزا دوں گا، جہنم میں جلاؤں گا، ایک دم سے 70ویں آیت نمبر 70 میں اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے من تابا جنہوں نے توبہ کی، وآمن جو ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیا. تو کیا کرے گا اللہ؟ ان کو سزا نہیں دے گا، جہنم کی آگ میں نہیں ڈلائے گا. ارے بھائی یہ تو بہت چھوٹا انعام ہے کہ اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اللہ تو اس سے بڑی خوشخبری سنا رہا ہے. اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. آپ نے سنا نا بلیک منی اور وائٹ منی، گورنمنٹ بعض اوقات اعلان کرتی ہے کالا دھن اور سفید دھن، جس نے جتنا مال چرایا ہے، ٹیکس نہیں پے کیا، وہ شو کر دے بس. اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، 10% 20%. پاکستان میں بڑے بڑے لوگ کرپشن کر کے بھاگے، ان کو کہا جاتا ٹھیک ہے تم 20% دے دو. 20% بھی 2-3 ارب نکل آتا ہے، 200-300 کروڑ. بھائی آپ کو کہا جائے یہ سامنے بینک المیزان، اس میں ڈکیتی مارنی ہے 1 کروڑ، آپ نے ڈکیتی مار لی 1 کروڑ. اب پتہ چل گیا گورنمنٹ کو، تھانے طلب کر لی ہے کہ آپ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ معافی نامہ لکھ دیں آئندہ نہیں کریں گے تو یہ 1 کروڑ آپ کے ہوئے. کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ ایسا کر سکتا ہے. کتنا بڑا گناہ کیا ہو، ومن تاب آمن وعمل صالحا، 3 کام کرنے پڑیں گے. سچے دل سے توبہ، توبۃ النصوح، پھر آمنا سچے دل سے ایمان لانا، جس میں ولایت علی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جو ولایت علی کا منکر ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے. اور پھر وعمل عملا صالحا، کہ جو عمل صالح کے لیے کمر بستہ ہو جائے. آیت اللہ دست غیب کتاب گناہ کبیرہ میں لکھتے ہیں بڑی عجیب بات، بلکہ تجلیات حکمت میں مولا کی روایت موجود ہے
کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ توبہ کے ذریعے امتحان میں ڈالے. کیسے؟ وہ کوئی گناہ کرے گا اور پھر شدید توبہ کا مظاہرہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم سے ان لوگوں سے بھی بڑا کر دے گا کہ جو پہلے سے نیکوکار تھے. کیوں؟ شدید پشیمانی جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں کئی ایسے افراد، مولانا سید العلماء علی نقی نقن صاحب جو انڈیا کے، ان کی پوری کتاب ہے اصحاب امام حسین پر. آیت اللہ قزوینی جنہوں نے تمام چارد معصومین پہ کتاب لکھی ہے، اور بہت بڑے مصنف، با معرفت مصنف، کہ جب بی بی سیدہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی پہ کتاب لکھی تو وہ کتاب ان کو سب سے زیادہ پسند آئی. تو انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ کتاب میرے سینے پہ رکھ دینا کفن کے اوپر، ہو سکتا ہے یہ کتاب میرے لیے جان بخشی کا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو وہ مر گئے. مرنے کے بعد اتفاقاً ان کی قبر کو کھودنا پڑا اور کہیں اور دفنانے کا ارادہ ہوا. جب ان کی قبر کو کھودا گیا تو پتہ چلا کہ کتاب ویسے ہی ویسے 50 سال بعد بھی کتاب بالکل ویسے ہی، اور ان کا جسم بھی بالکل ویسے ہی. باقاعدہ اس میت کی تصویر کھینچی گئی ہے. اگر آپ ان کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی دکان پہ جائیں اور کہیں آیت اللہ قزوینی کی کتاب دے دو. 14-15 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے آیت اللہ یہ معصومین پر، تو ہر کتاب کے پیچھے وہ تصویر موجود ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کتاب کے ساتھ دفنانا. تو میت بالکل ویسی. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان جو ہے بہترین، جسے کہتے ہیں کہ امتحان توبہ میں مبتلا کرنا ہے، یعنی انسان توبہ کرے، گناہ کرے، پھر توبہ کرے. روایتوں میں ہے کہ بسا اوقات انسان گناہ کر کے اتنے قریب ہو جاتا ہے جتنا نیکی کر کے نہیں ہوتا. کیسے؟ بلکہ بعض اوقات تو نیکی کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ گھمنڈ، تکبر. اور گناہ کر کے کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پشیمانی. تو بہت سارے افراد ہمیں کربلا کے میدان میں ملتے ہیں. ہر آدمی ایک داستان ہے. آئیے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتے ہیں. 2 افراد ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی، توبۃ النصوح، اور اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچے. اور 2 افراد وہ ہیں، بہت سارے افراد ہیں لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے، کہ جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ امام نے بنفس نفیس خود ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. تو 2 افراد جن کی توبہ قبول ہوئی اور اعلیٰ درجے پہ فائز ہوئے، ان میں پہلا نام زہیر بن قین. امام مکے سے کوفے جا رہے ہیں، ساتھ اتفاقاً آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص مل جاتا ہے لیکن آپ اس سے کترا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان سے ملاقات نہ ہو. پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مجلس میں کیوں نہیں آ رہے، مدرسے میں بچے کو کیوں نہیں بھیج رہے مثلا. تو وہ زہیر بن قین جو ہے وہ امام کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن چاہ نہیں رہا ہے کہ امام اس کی طرف دیکھیں. تو جہاں بھی وہ رکتا یا امام رکتے یا منازل آتی، اسٹیشن آتا، تو وہ دور ٹھہرتا. ایک جگہ اتفاقاً دونوں کو بالکل آمنے سامنے قیام کرنا پڑ گیا. امام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. کس کو؟ زہیر بن قین. زہیر بن قین شیعان عثمان میں سے تھا، یعنی مولا علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں آپ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہوا تھا. اب یہ شرمندہ، پشیمان، پریشان، اور سچویشن ایسی تھی کہ اس کو معلوم تھا یہ کوفے جا رہے ہیں اور یہ مجھ سے کہیں گے چلو میرے ساتھ. اچھا، یہاں بھی ہمیں امام کے سلوک، برتاؤ، اخلاق سے سبق سیکھنا چاہیے. جو ہم ہر کسی پہ کراس لگا دیتے ہیں نا، بھئی یہ شیعہ نہیں ہے، یہ داڑھی والا نہیں ہے، یہ خاتون حجاب نہیں کرتی، یہ فلاں حرام کھاتا، بھی اس سے بچ کے رہو. ارے بھائی اسی کا تو علاج کرنا ہے.
اب ڈاکٹر کہے کہ بھائی میرے کلینک پہ کوئی مریض نہ آئے، ارے تو مریض نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ آپ مریض کا علاج نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ گئے تو یہ کھانا کھا رہا تھا، اب یہ ادھر دیکھ رہا ہے اور پھر کھانا میں مصروف، پھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کب جائے کب جائے۔ لوگ اس کو اشارہ کر رہے ہیں بھائی امام کا قاصد آ کے کھڑا ہوا ہے اور تم دیکھ ہی نہیں رہے ہو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کم از کم جا کے سن تو لو، امام کیا کہہ رہے ہیں، منع کر دینا، بہانہ بنا لینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن کم از کم جاؤ تو۔ یہ تو بے ادبی ہے کہ امام بنفس نفیس تمہیں خود بلا رہے ہیں اور تم نہیں جا رہے۔ اور کس کو بلا رہے ہیں؟ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ میرے باپ کا دشمن تھا اور ہے، اس وقت تک دشمنی تھی۔ تو کہتا چلو ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ بعض اوقات بیوی کی ماننی پڑ جاتی ہے، سر پہ سوار ہو جاتی ہے۔ اب یہ جاتا ہے، کچھ دیر بعد ایسا حشاش بشاش فریش جسے کہتے ہیں نا، جیسے اپنے بہت بڑے کسی جگری یار سے مل کر آ رہا ہو، کہہ رہا بھائی تم لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے، تم لوگ تو جاؤ، میں تو نہیں جا رہا، میں تو امام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب بیگم اس کی دیکھ کے رونے لگی، کہنے کہ تم بھی جاؤ، میں تم کو طلاق دے رہا ہوں اور تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اب بیگم رونے لگی، کہ میں نے ہی تو تجھ کو بھیجا تھا، تو بیٹھا ہوا تھا کھانا کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نہیں جا رہا۔ پھر اس کو عقل میں بات آئی۔ ہم لوگ بھی ویسے اپنی بیگمات کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، بلکہ پوری برادری نسواں ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہو کو تو لازمی ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا۔ بہو کو اگر آپ بیٹی سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے، اگر آپ خود بھی غور کریں اپنے گھر کی خواتین پر، 99% عورتوں میں خیر کا مادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شر آ جاتا ہے، لیکن ماحول میں، سوسائٹی میں عورتیں زیادہ دیندار ہوتی ہیں بنسبت، وہ اس لیے کہ مرد کی بھی مجبوری ہے کہ وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہے، روزگار کماتا ہے۔ اکثر یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا بھی ہوگا، تمہیں کیا معلوم پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم یہ کام سیکھیں خود امام حسین سے کہ انہوں نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علیہ، کہ کتنی عزت و تکریم کی، کہ بار بار ہر معاملے میں مشورہ، کہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بھیا تو امام وقت ہے، تو مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، کہ لے میں نے کبھی بچپن میں سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک، ادھیڑ عمر تک تجھ سے پوچھے بغیر کام نہیں کیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، اگر بیگمات سے اور گھر کی خواتین سے مشورے لینے لگ جائیں تو وہ افلاطون بن جاتی ہے۔ دیکھا، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں آپ الٹا کرتے اور نقصان ہوتا ہے آپ کو، جب میں کہتی ہوں اور عمل کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ خیمے جل رہے ہیں، جان خطرے میں ہے، ہر عاقل بالغ باہوش کو معلوم ہے جان بچانا واجب ہے، لیکن پھر بھی امام وقت سے پوچھ رہی ہیں، کیونکہ اگر میں بغیر اجازت لیے نکل جاؤں تو میرے پیچھے اور بھی بچیاں نکل جائیں گی۔ تو جلتے ہوئے خیموں میں استفسار کر رہی ہیں کہ کیا کریں، جل کے مر جائیں یا نکل جائیں۔ تو امام نے وہ جو جملہ مشہور کہ جان بچانا واجب ہے، تو یہ بھی عورتوں کے لیے بھی نصیحت، ایک مشورہ کہ وہ گھر کے مردوں کو عزت دیں۔ اگر وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں تو یہ نہ کہتے بھائی تمہارا آئی کیو کم ہے، تم جو ہے وہ پریشان رہتے ہو، تمہیں سمجھ میں آتا نہیں، مجھ سے پوچھ لیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اپنی دیلم بنت عمر کو لے کر اپنی بیوی کو ساتھ گیا اور پھر امام کے ساتھ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب امام نے آخر وقت بیعت، سمجھ لیں، ایک تو بیعت اٹھائی تھی کربلا کے میدان میں، ایک سفر میں جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو اپنے لوگوں کو کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ امام کا خطبہ ختم نہیں ہوا تھا، اکثریت ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اکثریت کیوں؟ اکثریت کو معلوم تھا یہ فاتح خیبر کے صاحبزادے ہیں، جس طرح وہ ہمیشہ جیتتے تھے یہ بھی جیتیں گے، مال غنیمت ملے گا، تو امام کو ایسے ساتھی نہیں چاہیے تھے۔ چلے گئے، وہاں پہ زہیر بن قین تھے جنہوں نے لوگوں کا مورال بلند کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے امام، اگر ہمیں
مشرق سے لے کر مغرب تک کی ساری دولت مرد مل جائے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، تو بھی ہم آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ جنت میں ہی ممکن ہے، آپ کو مشرق سے لے کے مغرب تک کی دولت مل جائے گی اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ نہیں کہا قیامت تک موت نہ آئے، بلکہ یہ کہا اگر کبھی بھی موت نہ آئے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھے زہیر بن قین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی احمق نے ان کو کہہ دیا وہ سنی تھے اور امام کے لشکر میں شامل تھے۔ اور بھئی وہ سنی کہاں تھے؟ وہ غیر شیعہ تھے، امام حسین کے شیعہ نہیں تھے، اب امام کے شیعہ ہو گئے۔ اسی طرح تو حر کو بھی آپ کہہ سکتے، وہ سنی تھا اور امام کے لشکر میں شامل تھا، وہ جو کچھ بھی تھا وہ چھوڑ کے آ گیا، وہ نجاست، غلاست، کثافت۔ تو اسی طرح زہیر بن قین وہ نجاست، غلاست چھوڑ کر آ جائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دوسرا شخص جس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا، حر بن یزید ریاحی۔ حر بن یزید ریاحی کے بارے میں ملتا ہے بہت بڑا سردار تھا، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ ایلیٹ کلاس اشراف میں شامل تھا تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، چنانچہ جو وہ کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا۔ لیکن بہرحال دل میں حب اہل بیت، جو ہم کہتے ہیں نا کہ محبت اہل بیت سرچشمہ ہے نیکیوں کے قبول کروانے کا۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے آپ کے گناہ بخش دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ کسی شخص نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کا چاہنے والا گناہ گار ہو تو کیسے بخشا جائے گا؟ ہوتا ہے نا، اگر آپ کا چاہنے والا گناہ گار ہو تو کیسے بخشا جائے گا؟ امام نے کہا کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگا کہ اگر اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا دو تین باتیں گنوائی کہ یا تو اللہ اس پر کسی بیماری کو ڈال دے گا، بیماری میں مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یا پھر کوئی برا پڑوسی اس پر مسلط کر دے گا، یا پھر کوئی برا دوست۔ ہماری آپ کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، خاندان میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو آپ کے لیے درد سر ہوتا ہے، وہ کسی تقریب میں ہو کہیں مل جائے آپ کے لیے پریشانی۔ کوئی دوست ہے آپ کا ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لیے درد سر ہوتا ہے، کوئی کسی کو پڑوسی ایسا مل جاتا ہے جو آپ کے لیے درد سر ہوتا ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی لغزشوں خطاؤں کو معاف کرنے کا بہانہ آپ کے ساتھ کر دیا بغیر توبہ کے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ نے شکوہ شکایت نہ کی اللہ سے تو حر امام کے ساتھ تھا۔ حر کے گناہوں کی فہرست بڑی طویل ہے، وہ گناہ ہم میں سے کوئی نہ کر سکتا ہے نہ کرنے کا تصور ذہن میں لا سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی امام کا راستہ کھوڑ کے روک کے کھڑے ہو سکتا ہے سینہ تان کے؟ ہم میں سے کوئی بی بی زینب کو رلانے کا تصور کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہر فرات میں سے پانی لانے کو روک سکتا ہے؟ امام پر پانی بند کر سکتا ہے کوئی؟ ہم میں سے کوئی میٹنگ بلا سکتا ہے کہ بھئی امام کے خلاف کیسے لڑائی کرنی ہے؟ ہم میں سے کوئی امام کے دشمنوں کو خط لکھ کر بلوا سکتا ہے؟ شمر، خولی، ہرملا، عمر سعد سب کو بلانے والا حر تھا۔ حر سب سے پہلا بندہ تھا جو امام سے ملا تھا، امام کا راستہ روکا تھا، پھر ان لوگوں کو بلایا تھا۔ تو کون سا ایسا گناہ تھا جو کسر کیا رہ گئی تھی؟ لیکن تعظیم بی بی سیدہ، اللہم صلی علی، امام نے پہلے تو اس سے کہا کہ تو ہمارا دشمن بن کر آیا یا دوست؟ اس نے صاف کہہ دیا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا راستہ روکوں۔ امام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ گفت و شنید ہوئی، اس نے کہا دیکھ حر، تیرے کوفے والوں نے ہمیں خط لکھ کر بلایا، اس کے ساتھ خود 1000 افراد تھے۔ امام نے کہا اگر تم لوگ نہیں چاہتے میں واپس چلا جاتا ہوں مدینہ،
تو حر نے کہا معذرت، سوری، آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ کو ابن زیاد کے پاس چلنا ہوگا۔ امام نے کہا میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا، میں یزید سے بات کروں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، نہ آپ مدینے جا سکتے ہیں نہ کہیں اور، آپ کو کوفے چلنا ہوگا۔ ابھی تو میں تکرار ہوئی تو پھر بات یہ تو طے ہوئی کہ ٹھیک ہے، نہ آپ مدینے جائیں گے نہ کوفے، نہ آپ کی بات نہ میری بات، آپ کو جہاں جانا ہو جائیں لیکن میری نگرانی میں، یعنی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب امام جہاں جہاں چلتے حر ساتھ ساتھ، بیچ بیچ میں اچھا نماز ظہر کا وقت آیا، نماز ساتھ پڑھی، حر نے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز عصر کا وقت آیا، حر نے پیچھے نماز پڑھی۔ حر نے کہا یا امام میری بات مان جائیے، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ کا اس میں فائدہ ہے، ورنہ امام نے کہا ورنہ موت پھر آپ کا مقدر ہے۔ تو نہ حر تو مجھے ڈرا بھی کس سے سکتا ہے، یہ موت تو میرے لیے بہت اچھا راستہ ہے جس کی تو بات کر رہا ہے۔ اب یہ سر پکڑ کے پریشان کہ میں کیا کروں، وہ تو آگے آ کے کھڑا ہو گیا، میں تو آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو امام نے غصے میں اس کو کہا سکلت کا امو کا ما تريد، ارے بدبخت تو چاہتا کیا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اب یہ ایک دم سے نا، آپ کی ماں کا نام، باپ کا نام، ہم کیا کہتے ہیں، باپ تک نہیں پہنچنا، ماں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو عرب میں اگر کسی کو شریفانہ طریقے سے غصے میں لانا ہو، سکلت کا یا امو کا، اے شخص تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی تو مرے کھپے، نقصان سے دوچار ہو، تیری ماں تیرے لیے ماتم کرے۔ تو حر کو ایک دم سے غصہ آ گیا، اور اس سے پہلے کہ کچھ نکلتا، ہمارے یہاں تو یہ اصول ہے نا، باپ کو گالی دی آپ بھی باپ کو گالی دیں گے، ماں کو آپ بھی ماں کو۔ اس نے کہا آپ نے میری ماں کو ایسا کہہ دیا، اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو بتاتا، لیکن چونکہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، اللہم صلی علی، اس لیے میں آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہوں۔ بس یہ وہ تعظیم تھی حر کی جو حر کے کام آ گئی۔ ہمارے ایک بہت بڑے کنورٹڈ سنی سے شیعہ عالم دین، ان کا نام غالباً آپ کو یاد ہوگا، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی۔ اگر آپ نے ان کی ڈیٹیل ہسٹری پڑھی ہو تو تقریباً یہی تعظیم بی بی سیدہ تھی جو ان کو شیعہ بنا گئی۔ اور میں نے تو اکثر لوگوں کی ہسٹری چیک کی ہے، جب بات ہوئی ہے آدھے سے زیادہ لوگ باغ فدق اور بی بی کے گھر کے دروازے کو جلانے کی بات پر شیعہ ہوئے۔ مولانا اسماعیل دیوبندی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ان کو ہمیشہ دیوبندی، شیعہ ہونے کے بعد بھی دیوبندی کہا گیا ان کو۔ جہاں جاتے شیعوں سے مناظرہ کرتے اور اپنی گفتگو کے اور کلام کے خطابت کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ ایک جگہ گئے، اب شیعہ دیہات تھا، اتنے عالم دین تھے نہیں وہاں پہ کوئی، اب شیعہ بالکل خاموش کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، کچھ بول ہی نہیں رہے۔ اب یہ کہہ کے اتر گئے اور جہاں ان کا قیام تھا جس گھر میں، وہاں چلے گئے۔ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ لوگ ان کو لے کے گئے واپس۔ جیسے ہی گئے تھوڑی دیر بعد کسی نے خبر دی کہ ایک بوڑھا ضعیف آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ۔ بلایا تو ضعیف نے کہا کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے سنا آپ کو بڑی معلومات ہے خصوصاً ہمارے مذہب کے بارے میں، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس معلومات نہیں ہے کہ ان سوالات کے جوابات کی میں تصحیح کروں، تکذیب کروں، تائید کروں، بس ہاں یا نہ میں جواب دے دیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کرو جب سوال۔ بوڑھا ضعیف کہنے لگا پہلا سوال ہاں یا نہ، ہاں فکر نہیں کرو، ہاں یا نہ۔ بوڑھے نے کہا مجھے یہ بتائیے کیا بی بی اپنا حق مانگنے دربار گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں گئی تو تھی، لیکن کچھ نہیں، تفصیل نہیں، ہاں یا نہ۔ بی بی اپنا حق مانگنے دربار گئی تھی؟ کہ ہاں گئی تھی۔
اچھا جب وہ دربار گئی تو کیا انہوں نے حاکم وقت کے سامنے اپنا حق مانگا؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی حق مانگا لیکن پھر معذرت کر لی، ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط حق مانگ لیا. تو بی بی نے حق مانگا یعنی اس پہ ڈٹی رہی. تو مولانا اسماعیل دیوبندی نے کہا ہاں انہوں نے مانگا تو تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیکن اگر مگر کچھ نہیں، صرف یہ بتائیے دربار گئی تھی، ہاں حق مانگا تھا، ہاں. تیسرا سوال ہاں یا نہ میں، کیا ان کو ان کا حق ملا؟ دیوبندی نے سر جھکا کے کہا نہیں. جب سر اٹھایا تو وہ ضعیف جا چکا تھا. 2 سوال کے جواب ہاں میں اور آخر میں نہیں. تو جب مانگا اور نہیں ملا تو دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا تھا. لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ جو بی بی کے مقابلے میں آیا تھا. اور دیکھیں بہت غور کیجئے اس بات پر، مباہلے سے پہلے مناظرہ ہوا تھا، مسجد نبوی میں ہوا تھا، عیسائیوں مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا. رسول سامنے تھے، علی مرتضیٰ سامنے تھے، حسن سامنے تھے، حسین سامنے تھے. لیکن عیسائیوں نے مباہلے کے میدان میں یہ کیوں کہا کہ ہم ایسی شخصیت دیکھ رہے ہیں کہ جو اس پہاڑ کو حکم دے تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے؟ ارے بھائی یہ چاروں شخصیات مسجد نبوی میں تھی، یہ جملہ اس وقت کیوں نہ کہا؟ اس وقت کیوں نہیں ڈرے؟ کون سی ایسی شخصیت تھی جس کا اضافہ ہوا جس کو دیکھ کے تم لوگ ڈر گئے؟ تو یہ وہ تعظیم بی بی سیدہ تھی جس کی وجہ سے حر کو علیہ السلام کہا گیا. ایک اور بات، امام نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو ہم اہل بیت ہیں، اگر ہماری عزت و تکریم کرو گے تو اللہ کی رضا پاؤ گے، اگر نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. اور اللہ نے حجاج بن یوسف جیسا شخص ان پر مسلط کیا، جس نے آتے ہی خطبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھا اور کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں، ان گردنوں کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. اس نے کہا کہ کوفے والوں سب سے پہلے تو میری فوج کے لیے کمک پہنچاؤ اور خود تلواریں لے کے میدان میں پہنچ جاؤ جہاں پر فلاں قبیلہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے. تو ایک بوڑھا شخص آیا، کہنے لگا حجاج میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں جوان، تو ان کو لے جا، میں ضعیف ہو گیا ہوں. اس نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا، اس بوڑھے کی گردن اڑا دی گئی. یہ منظر دیکھ کے سارا کوفہ اتنی تیزی سے کوفے سے نکلا کہ فرات کے پل پر کئی لوگ دریا میں ڈوب کے مر گئے. فقط اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے حکم سے 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا. جب وہ ملعون مرا ہے تو 50,000 افراد اس کی جیل میں سے نکلیں، 30,000 عورتیں، 16,000 بے لباس عورتیں، ایسے قید خانے کہ جس میں چھتیں نہیں ہوتی تھیں، گرمیوں میں جل کے جھلس جاتے تھے، لگتا تھا کہ افریقہ سے آئے، سردیوں میں ٹھٹر جایا کرتے تھے. اور وہ ملعون جب اس دنیا سے گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا دنیا کے تمام خبیث ایک پلڑے میں ترازو کے، ہمارا فقط ایک خبیث حجاج بن یوسف دوسرے پلڑے میں، تو ہمارا پلڑا بھاری ہوگا. یہ وہی حجاج بن یوسف جس کے بارے میں مولا نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اگر تم نے ہماری بے احترامی کی، ہمیں قتل کیا تو اللہ ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. درود پڑھ دے محمد والے آخری شخص جس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، عمر سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران اور کوفے کو آباد کرنے والا. عمر سعد نے رے شہر کو فتح کر لیا تھا، اس کا گورنر بننے جا رہا تھا. ابن زیاد نے اس کو بلا لیا کہ پہلے کربلا جاؤ اور اس کے بعد گورنری کا عہدہ سنبھالنا. اس نے پہلے لے تو لعن سے کام لیا کہ بھئی آپ کسی اور کو بھیج دیں، فی الحال تو مجھے کہیں گے نہیں، جاؤ گے تو گورنری ملے گی ورنہ نہیں.
اب اس نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دے. دیکھیں مہلت تو حر نے بھی مانگی تھی اور مہلت عمر سعد نے بھی مانگی تھی، لیکن بس جس کے اندر محب اہل بیت، حب اہل بیت، مودت اہل بیت ہوتی ہے وہ واپس پلٹتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا محبت اہل بیت سے کیا ہوتا ہے، عمل اسی وقت ہوگا جب حب اہل بیت ہوگی. کسی نے آیت اللہ شیخ مرزا انصاری سے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا جو حدیث میں ہے کہ 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ کیسے؟ تو شیخ مرزا انصاری نے کہا اگر تفکر حر جیسا ہو تو 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. تفکر عمر سعد نے بھی کیا، لیکن صبح جب اٹھا کہنے لگا میں کیا کروں، جہنم کی آگ سے ڈر تو لگتا ہے لیکن رے کی گورنری میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کسی ہیروئنچی اور چرسی کو کوئی ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے اور کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیا کروں مزہ بہت ہے. تو رے کی گورنری کرے میری آنکھوں کی. اس کے بھانجے نے اس کو سمجھایا، اس کے بیٹے نے اس کو سمجھایا، اس کے قبیلے والوں نے اس کو سمجھایا. یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاما ڈول کیفیت میں گیا، لیکن جب وہاں گیا تو وہی کام کہ تیر مار کے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا تیر میرے مارا. اب آپ سنیے، تاریخ میں جو مشہور جملہ ہے وہ یہی ہے، رے کی گورنری. امام نے آخر وقت میں اس سے پوچھا تھا اے حر سچ سچ بتا مسئلہ کیا ہے. ہم لڑتے ہیں نا کسی سے، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب ادھر آئیے، میرے ساتھ آئیے، ادھر آئیے، مسئلہ کیا ہے بتائیے مجھے، میں حل کرتا ہوں. تو امام نے الگ سے اس کو جسے کہتے ہیں راز و نیاز میں پوچھا تھا یہ بتا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا لے بغض لے ابیک، تیرے باپ کا بغض. یہ بغض علی تھا، بغض ولایت علی تھا. حر کو بچانے والی تعظیم اہل بیت، حب اہل بیت، اور عمر سعد کو بہا لے جانے والی بغض کینہ پروری اہل بیت. امام نے کہا کہ تو باز آ جا. کہنے لگا میرا گھر ڈھا دے گا ابن زیاد. امام نے کہا میں نیا گھر بنا کے دوں گا. اس نے کہا میری بہت بڑی جائیداد جاگیر ہے، کہ میں تجھے اپنی شام کی جاگیر دوں گا جس کی قیمت امیر شام نے اس زمانے میں 1,00,000 دینار لگائی تھی اور امام نے نہیں دی تھی. میں تجھے جاگیر دوں گا. کہا نہیں وہ میرے بیوی بچوں کو مار دے گا. امام سمجھ گیا کہ یہ کیا دل میں رکھتا ہے. امام نے کہا کہ تو رے کی گورنری تو چھوڑ، رے کا گندم تجھے نصیب نہیں ہوگا. تو ملعون کہتا ہے میں گندم نہیں ملی تو جو کھا لوں گا. دیکھیں منع کرنا الگ بات ہے اور مضحکہ اڑانا، مذاق جب آپ کرتے ہیں نا امام سے تو پھر بددعا کے سوا کچھ نہیں نکلتا. امام نے کہا ذبحک اللہ علی فراشک، تو اپنے بستر پہ قتل ہوگا. عربوں میں بستر پہ قتل ہونا بہت ہی بزدلی کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ یہ شخص ڈر کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا. اور یہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا تھا. ہذا قاتل الحسین، ہذا. لوگ جب بھی جہاں بھی جاتا لوگ انگلی اٹھا کے اشارہ کرتے، یہ پتھر مارتے، چپلیں مارتے، باہر نکلنا اس کا دشوار ہو گیا. ایک دن امیر مختار نے کہا کہ آج میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کی شکل سور جیسی ہے. اس کی شکل سور جیسی تھی. اور جب اس کے دوستوں نے جا کے بتلایا تو وہ ہوشیار ہو کے بیٹھ گیا. جیسی گیان اس کے گھر میں داخل ہوا یہ بستر پہ لحاف میں سو رہا تھا. جیسی گیان کو دیکھا اس کو امام کی یہ حدیث یاد آ گئی، پیشن گوئی یاد ہے، ذبحک اللہ علی فراشک. اس نے کہا ہو نہ ہو کم از کم امام کی یہ پیشن گوئی غلط ثابت کروں گا. ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا گیدڑ کی طرح اچھلا. جیسی اچھلا لحاف میں اس کا پیر آ گیا اور اسی وقت بستر پہ گر گیا. گیان نے فوراً چڑھ کے اس کے سر کو کاٹا. جب اس کا سر لایا جا رہا تھا تو اس نے پہلے ہی اپنے بیٹے حفص کہ جس نے کہا تھا بابا امام کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو، ہمیں جنگ ہوگی، فتح ہوگی، دوسرے بیٹے نے منع کیا تھا، حفص نے کہا تھا. اس نے حفص کو بھیجا جا امیر مختار سے میری جان طلب کر. تو امیر مختار کے دربار میں کھڑا یہ کپکپا رہا تھا. کون؟ حفص ابن عمر، کہ میرے باپ کو معاف کر دو. کہتے ہیں کہ جب یہ کپکپا رہا تھا اسی وقت تشت میں اس کے باپ عمر سعد کا سر لایا گیا. اور جب اس نے سر کو دیکھا تو لا عیشہ،
فی الدنیا، اب دنیا میں لا خیر فی العیش الدنیا، اب دنیا میں کوئی فائدہ نہیں جینے کا۔ یہ وہی جملہ تھا جو امام نے علی اکبر کی شہادت پہ کہا تھا کہ اب اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، جب مسلم بن عقیل کی شہادت پہ کہا تھا۔ تو امیر مختار نے کہا تھا باپ کے بدلے، حسین کے بدلے باپ کا سر، اور بیٹے علی اکبر کے بدلے بیٹے کا سر، یعنی حفص کا سر۔ حفص کے سر کو بھی اسی وقت قتل کیا گیا، سر تن سے جدا کیا، باپ اور بیٹے کا سر تشت میں لایا گیا۔ امیر مختار نے پھر روتے ہوئے کہا خدا کی قسم اگر میں قریش کے 90% لوگوں کو ہلاک کر دوں تو بھی اس حسین کی انگلی کے اس پور کے برابر بھی حساب نہیں چکایا جائے گا۔ یہ امام کی بد دعا تھی کہ جب علی اکبر نے آواز دی تھی مقتل سے تو امام نے کہا تھا اے عمر سعد تیری نسل قطع ہو، قطع اللہ ہو، حرمی کا جس طرح قتادہ حرمی کہ تو نے میری نسل قطع کی۔ کہتے ہیں کہ حفص کے بعد اس کا بیٹا تھا عمر بن حفص بن سعد، وہ بھی بہت جلد مر گیا، اور اس کے بعد عمر سعد کی کوئی نسل نہیں ملی۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ تھے جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، جو بغض اہل بیت اپنے دل میں رکھتے تھے، اور جن کو نصیب ہوئی وہ تعظیم اہل بیت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت حقیقت میں کوئی عاقل، کوئی دانشمند اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ انصاف پسند ہیں تو یقیناً اہل بیت سے محبت کریں گے۔ کیوں؟ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دشمنوں کے لیے دعائیں دی۔ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جب شام سے گزر رہا تھا تو ایک عورت نے بی بی سکینہ کی طرف صدقے کی کھجوریں پھینکی اور کہا کہ بیٹی ہمارے لیے دعا کرنا۔ سکینہ نے کہا اے عورت تجھے نہیں معلوم ہم اہل بیت صدقہ نہیں لیا کرتے۔ ارے وہ گھبرا گئی، آپ لوگوں کا تعلق اہل بیت سے۔ گھر واپس گئی، کھجور لے کر آئی اور سکینہ سے کہا یہ کھجور کھا لو، میرے گھر کے کھجور ہے، تحفہ قبول کر لو، لیکن مجھے 2 دعائیں کروانی ہے تم سے۔ سکینہ نے کہا کون سی دعا؟ عورت نے کہا ایک دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ابھی تک واپس نہیں پلٹا، دعا کرنا کہ وہ واپس آ جائے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ خدا سے دعا کرنا اللہ میرے بچوں کو اس طرح یتیم نہ کرے کہ جس طرح تم یتیم ہوئی۔ ارے سکینہ کو یہ سن کر جلال آ گیا۔ پھوپھی اماں بابا مجھے بچپن میں کہانیاں سنایا کرتے تھے، ایک دفعہ بابا نے حضرت صالح کی کہانی سنائی، کہنے لگے حضرت صالح کی ایک اونٹنی تھی جو بڑی حرمت والی تھی، اس اونٹنی کے احترام کا کہا گیا مگر لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ارے اس اونٹنی کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، ارے وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی ٹانگوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے ماں کے قاتل لوگوں پہ عذاب بھیج دے۔ اللہ نے اسی وقت صالح کی قوم پہ عذاب بھیجا۔ پھر سکینہ نے بی بی سے پوچھا پھوپھی اماں ذرا یہ تو بتائیے کیا میری حیثیت اونٹنی کے بچے سے بھی کر ہے کہ اللہ صالح کی اونٹنی کی بچی کی دعائیں تو سن لے لیکن میری دعا رد ہو جائے؟ یہ کہہ کر سکینہ نے ہاتھ اٹھانا چاہا۔ زینب نے کہا بیٹا ارے بد دعا کرنے سے پہلے نوکے نیزہ پر اپنے بابا سے اجازت لے لینا۔ انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ارے اصحاب
رقیب اور اصحاب کہف ان اللہ کی عجیب آیتوں میں سے ہے۔ یہ کہہ کے سکینہ نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ارے وہ وقت آیا کہ سکینہ زندان شام میں سو رہی ہوتی ہے، خواب میں بابا کو دیکھتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے بابا شبر نے مجھے تماچے مارے، میں نے چچا عباس کو آواز دی، پھوپھی اماں کو پکارا لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آیا، بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ یہ کہہ کر سکینہ کی آنکھ کھلی، سکینہ رونے لگی، پھوپھی اماں ارے بابا کہاں گئے؟ ابھی تو یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ بیویوں نے سکینہ کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ یزید ملعون کی خوابگاہ تک یہ آوازیں پہنچی۔ یزید نے کہا یہ کیسا شور ہے؟ کہا گیا ایک بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے۔ پوچھا کون سی بچی؟ کہا گیا سکینہ بنت حسین۔ یزید نے کہا ارے حسین کا سر اس کو دے دو، ذرا دیر کے لیے گود میں لے گی تو خاموش ہو جائے گی۔ ارے تشت میں سر لے جایا گیا، کپڑا ہٹایا گیا، سکینہ چلائی بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ ارے حسین کا سر تشت سے اٹھا، سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سکینہ اپنا گال حسین کے گال پہ رکھ کے رونے لگی۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، ارے بیویاں ماتم کرنے لگی۔ بیویاں جیسی کھڑی ہوئی سکینہ لڑکھڑا کے گر گئی۔ ارے بیمار سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سیعلم الذی ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس خیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل تک پہنچا، کرونا جیسی متعدی بیماریوں سے ہم کو محفوظ فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔